جماعت کے ساتھیوں کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جماعت جہاں جائے وہاں کے علماء کی زیارت کو عبادت سے اعتقاد کرے اور سارا دن وہ حقوق اور حدود کا اصل جو آپ حضرات کا حق ہے علماء کی صحبت زیارت اور فرمایا کہ دعا کی درخواست کریں. باقی تو سارا قرآن حدیث وہ سب آپ کے سامنے ہے. آپ ہی حضرات اس وقت وہی بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا www.attableek.com The Revival of Iman. میرا کام تو رانڈکار ہونا ہے. جس عورت کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہو وہ کیسی دل دلاتی ہے. اس کے سارے ارمان، ساری امنگیں، سارے شوق سب اسی سے وابستہ تھے. اس کے بعد ہائی امت میں رہی کہ جس امت کو دو ذمہ داریاں اپنی ذات سے خود صحیح چلنا اور ہر ایک کو صحیح راستے کی رہبری کرنا، جس کے ہر فرد کی ذمہ داری. اور پھر اللہ پاک نے مقام دیا اہل علم کو کہ ہمارے گواہ اہل علم ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کیسی قدرت والا ہوں، میری صفات جمالیہ جلالیہ، میرے خزانے، اس کا تعارف کرانے والے. ابھی بعض ملکوں میں جانا ہوا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے گرمی میں زمینیں چیختی ہیں، پانی پانی کو اندر سے پکارتی ہیں زمینیں. اس وقت بالکل امت کا حال یہ ہے، کوئی جو ہم کو اللہ کا تعارف کراوے، آخرت سمجھاوے، اعمال کی قیمت. یہ ترس رہی ہے امت، ترس رہی ہے. ابھی قطر میں جماعت تھی ہماری، تو وہاں سے جماعت آوے. جماعت میں دو عالم ضرور ہوں جو یہاں کے عرب حضرات اور وہ. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی یوں چاہتا ہے ہر جماعت میں دو عالم ہوں، ایک مسئلے مسائل کے اعتبار سے اور ایک قرآن کی تجوید اور قرآن کو صحیح کرانے والے. یہ وقت اصل میں سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت امت جن حالات سے دو چار ہے، مسئلہ کسی خاندان کا، علاقے کا، برادری کا نہیں، پوری امت کا مسئلہ. اور امت کے حوالے ہے. اور امت کی پہلی صف اہل علم ہے. وہ اس صفوں کی درستگی نہیں پڑتی. اس اعتبار سے اصل تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، اس کا شروع بل کے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہماری اس چلت پھرت سے مقصود امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے کہ حس اور شعور جو ہے اسی کا نام زندگی ہے. بے حسی اور بے شعوری وہ تو موت ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم گئے تھے، بہت بیمار تھے. اور روس کی جو پہلی ریاست آزاد ہوئی تھی اس وقت وہاں کے ایک جماعت مولانا عبد الولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں تھے، اللہ مغفرت فرمائے، درجہ انتقال ہو گیا. وہ اپنے طلباء کی جماعت لے کر آئے تھے. وقت لگایا، پھر جاتے ہوئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہاں کے جو دینی ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، سہارنپور، ندوہ، اور اس کی زیارت اور مشاہد کی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے.
بہت ان کا استقبال اور بہت چھوٹا پاک ان کے لیے ہمارے دین کے لیے جمع کیا تھا. بہت مختصر تاشقند بخارا اور سمرقند کیا تھا، کیا ہوا اور اس کے اسباب کیا، بہت مختصر. پھر حضرت مولانا منظور ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم گئے تو مولانا نے مسافر میں حدیث پڑھی، فرشتے حرکت ان لربکم فی ایام الدہر نفحات الا فتعرضوا لها، ربانی لہریں ہوتی ہے، اپنے آپ کو پیش کر. پھر مولانا نے فرمایا کہ تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ شعور اور ہوش سنبھالنے کے بعد سے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ اسلام، فقہ اسی کا شغف رہا اور سالوں اللہ پاک نے اس کی خدمت کا موقع بھی دیا. پھر معتمر عالم اسلامی کا رکن بھی رہا، وہاں بھی دنیا کے چوٹی کے علماء اور اس طرح بڑی شخصیتوں سے، بعض تحریکوں کے بانی مبانیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی. اس سب کی اور پھر ہندوستان کا وہ جلیان والا باغ اور 47 کی وہ قتل عام، اس سب کی روشنی میں اور اس وقت کی یہ سادہ اور آسان سی محنت، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، یہ اس کے بعد کرنا ہے. تو اصل تو آپ حضرات کا کام ہے اور ذمہ داری ہے، وہی سر جوڑ کر بیٹھنا، سوچنا، سمجھنا. اور یہ ہمیشہ رہا ہے کہ علماء نے حق کے لیے جس طرح کی قربانیاں دی، علم علم مجتہدین وغیرہ کی تاریخ بھی بتلا رہی ہے، ان کی سیرت، ان کے سوال. اور بخارا کی ساری محرومی، وہ مولانا حبیب الرحمان صاحب جو محدث کبیر تھے عالم، ان کے یہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے، میرے یہاں آتا تھا. اس میں نے پڑھا کہ بخارا جس کے سنگریزوں میں اور جس کے در و دیوار میں علم اور جس کا ہر آدمی، لیکن پھر وہ ایسے محروم ہوئے کہ اللہ کہنے کو بھی ترس گئے کہ اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے. اس کی وجہ بتلائی اس میں کہ سارے علماء کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت اور ناقدری، فتوے بھی دیے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. بخارا والوں نے وہاں نشاپور میں تو کیا ماشاء اللہ کیسا استقبال اور کیا کچھ لے کر آئے تھے، لیکن بخارا والوں نے جب ناقدری کی تو بخارا محروم ہو گیا. امت بیچاری ایسی بولی والی، اس کو معلوم ہی نہیں کس کا کیا حق ہے. یہ تو آپ ہی حضرات نے بہت مختصر الفاظ میں سمجھایا کہ پوری شریعت کا خلاصہ حقوق اور حدود، حقوق اور حدود، جس میں سر فہرست اللہ کا حق، کتاب کا حق، نبی کا حق، پھر آگے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، پڑوسی، امت، الدین اور نصیحت. اس وقت امت جن حالات سے دوچار ہے، اسی صدی میں جب یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک نے یہ کام لیا، مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی میرے سب بیٹھے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے سے ہی سہارنپور سے جمعرات کو حضرت کے یہاں آیا کرتے تھے. اور پھر تو ماشاءاللہ ساری عمر کہ میں بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ آدمی دبلا پتلا بہت نہیں تھے اور زبان میں بھی اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، کیا بات. اب میں نے دو چیزیں دیکھی، بہت غور کرتا رہا ایک مدت تک. تو اخلاق بہت بلند تھے اور حکمت اللہ نے بہت دی اور اسی کے ساتھ وسعت بہت تھی. فرماتے تھے کہ
دین کا جو کام جہاں جس شکل میں ہو رہا ہے وہ سب ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے معاون ہیں، وہ درس و تدریس ہو، تصنیف و تعلیف ہو، آگے ارشاد ہو، خطبات ہوں، ملفوظہ، یہ سب ہمارے معاون ہیں۔ بہت عجیب بات۔ اسی لیے مجھے وہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، اللہ اکبر، مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ جب بھی رائے گنج تشریف لے جاتے تھے تو پہلے حضرت کے یہاں حاضری دیتے تھے۔ ایک ملاقات پر مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں کہ تمہارے ابا ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، اور پھر کہ ان کے اخلاص کی کھلی دلیل یہ ہے کہ ہر چہار سو سے ہر طبقہ امت کا اس کام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا لیکن میری ایک بات یاد رکھیو دونوں حضرات سے، کسی بھی دینی حق پرست جماعت کا، کسی بھی دینی حق پرست جماعت کا باطل پرستی میں پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسری حق پرست دینی جماعتوں کو معطل اور بیکار سمجھے، بلکہ اپنی بقا ان کی فنا میں سمجھے کہ یہ نہ ہو تو اچھا تو ہماری چلے۔ اس اعتبار سے اللہ نے جو موقع، میں تو دیکھتا ہوں، میں کل وہاں بھی کہا جیسے میں تو 2 دن سے بہت ہی میرے پر عجیب تاثر ہے آپ حضرات کو، آپ کی عوام بھی، آپ کے خواص ماشاء اللہ کام کرنے والے، اور علماء تو ماشاء اللہ اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ بس نعمت وہ یاد آیا مجھے، کویت کے 4 لڑکے وہاں تاشقند یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، چھٹی میں ایسے ہی، وہ تو بہت سرسبز علاقہ ہے، ایک خاتون نے ان کو دیکھا تو دور سے، تم مسلمان ہو؟ جی بہن ہم مسلم، بہت خوش ہوئی، دنیا میں کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا، اپنے ساتھ لے گئی، خوب پھل فروٹ میوے کرم خوب کیا۔ جب جانے لگے تو پوچھا کہ دوبارہ آؤ گے؟ بہن ہم تو پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں، آپ کی کوئی خدمت ہو تو اس پر اس خاتون نے کہا کہ کھانا پینا پہننا اڑنا دنیا گھومنا زیور پیسہ کوئی تمنا باقی نہیں ہے، ایک تمنا ہے، کیا اللہ پاک مجھے مرنے سے پہلے قرآن شریف میری آنکھوں سے دکھا دے، بس میری یہ تمنا ہے۔ ان لڑکوں کو بہت کیا اللہ، یہ وہ ساری دنیا، تمام مدارس، تمام مکاتب سب ان کے برہنِ منت ہے، وہیں سے قرآن و حدیث کی جو خدمت انہوں نے کی ہے، اور یہاں یہ قرآن دیکھنے کو ترس گئے۔ ایک موقع پر جو قرآن کے نسخے وغیرہ لے کر گئے، بہت روئی، چلتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، میری بھی سنتے جاؤ، میری دریال اور ننیال، یہ 80 سال کا کمیونزم کا جو عرصہ گزرا ہے، تو 80 سال میں تو 2 پوچھتے ہیں، ایک پوچھتے ہیں، ابھی تک ان کا خون ہماری رگوں میں، ہم ان کی پوچھتے ہیں، لیکن ہم قرآن دیکھنے کو ترس گئے۔ کمیونزم، تم کویت والے یوں مت سمجھنا کہ ہمارا ملک اسلامی ہے اور ہم کتابیں چھاپتے ہیں اور لکھتے ہیں اور مسجدیں اور مدرسے اور سب بنواتے ہیں۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے، اس کے یہاں نعمت کی قدر ہے تو اس پر وہ نوازتا ہے، ناقدری پر۔ میں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ابھی پڑھ رہا تھا میں تھوڑے دن پہلے، دونوں باتیں عجیب بات، پہلے فرمایا کہ جتنا بنی اسرائیل کو قرآن نے ذکر کیا ہے کسی اور قوم کو اتنا نہیں ذکر، اور سب نبیوں کی اولاد، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. دین دنیا دونوں کے اعتبار سے بھرپور. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بیان میں تھا کہ جب تک یہ دیہاتوں میں تھے اور سادہ زندگی تھی، پر ایک بات طے تھی کہ نبی جو کہہ دے بس، ہم اور کچھ نہیں جانتے. نبی کی بات پر عمل کرنے میں اگر ساری زمینیں ہاتھ سے نکل جاتی ہے، جو چاہے ہو جائے، لیکن نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس پر تو اللہ نے ان کو خوب نوازا، اور ان کے آنسوؤں پر، ان کی آہوں پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہ فرعون جیسی جابر طاقت ان کی دعا پر وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وہی نمازیں پڑھتے تھے، اللہ سے کہتے تھے، روتے تھے، وہ جیسا اس کا ظلم و جبر تھا وہ تباہ ہو. لیکن جب یہ آئے شہر میں، مصر میں، قاہرہ میں، اور پھر عادات و اطوار اور رہن سہن اور ساری چیزیں، جن نبیوں کی طاعت پر یہ جان دینے کو تیار کیا، اب نبیوں ہی کی جان لے رہے ہیں کہ ان کی بات ہماری خواہش کے خلاف، ہم یہ چاہتے ہیں وہ فتویٰ یہ دیتے ہیں. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت عجیب عجیب حالات سے امت گزری ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے. اس میں آپ حضرات کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ امت کے حوالے ہے اور امت علماء کے حوالے. اس کو کون دیکھے گا؟ یعنی اس وقت ایسا کوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلے دن تعلیم شروع کرائی، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو وہ جگہ بھی بتائی تھی. مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا حسن صاحب اور قاری رضا صاحب وغیرہ، یہ جو حضرت کے آدمی تعلیم مشکات شریف کے 8 باب ہیں. اس میں اپنے جو کتاب الفتن مغازی بھی ہے، کتاب العلم، کتاب الایمان، الاعتصام بالکتاب والسنہ وغیرہ 8 باب. فتن فتن فتن، اللہ اکبر، کیا فتن! اس وقت کے جو فتنے ہیں، آج میں مستورات میں بات کر رہا تھا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف بکم اذا لم یؤمر بالمعروف ولم ینہی عن المنکر. صحابہ بہت تعجب ہوا کہ ہم اور یہ نہیں کریں کہ ہم کو تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھا، کلمے کی دعوت دو. اب ذالک لکائن یا رسول اللہ، ایسا ہو جائے گا؟ امت ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی؟ والذی نفس محمد بیدی واشد منہ سیکون، اس سے زیادہ اب صحابہ اور چھوڑ. کیف بکم اذا فجر نساؤکم وفسق شبانکم قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رؤي المعروف منكرا والمنكر معروفا أَوَذَلِكَ لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم اذا امر بالمنکر ونہی عن المعروف. وہ کمپلسری کہو کہ فرضیات کہو کہ اتنا کہ باقاعدہ گناہ کرائے جائیں گے، منکرات کا ارتکاب ایسے وقت. اور بالکل ایسا معلوم تھا کہ یہ حدیثیں جو ہے، میں ابھی وہ ہماری مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، ایمان کے شعبے پڑھ رہے تھے، دل سے متعلق، اعضاء سے متعلق جو ساری شیخ نے تصاویر تقسیم کی. میں کہ یار یہ حدیث تو بالکل ایکسرے مشین ہے. آدمی ایکسرے مشین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ساری فوٹو آ جاتی ہے. جو بھی کوئی بھی کھڑا ہو، خود ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو تو ان کی بھی پتھری بتا دیتی ہے وہ.
یہ فتنے، کتاب الفتن، کتاب الادعیہ، کتاب المغازی اور صحابہ کی سیرت پڑھیے، یعنی اس وقت میں بالکل ایسا کہ بازاروں میں کیا، منڈیوں میں اور مارکیٹوں میں کیا سامانوں کے سودے ہوتے ہوں گے جو اس وقت امت کے مختلف طبقات، تاجروں کا، کاشتکاروں کا، جوانوں کا، کنواری بچیوں کا اور مالداروں، یعنی عقائد کے سودے ہو رہے ہیں، سودے۔ اور ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ میراث ہے، جو کڑن حضور کی تھی، جو درد حضور کا تھا، جو آنسو، جو آہیں تھی، وہ سب میراث میں ہے۔ میراث میں حضور کا علم بھی، حضور کا عمل بھی۔ اس لیے میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ فقہ جو ہے، مسلم مسائل، یہ تو پورے فقہ کا خلاصہ تو جان مال کا صحیح مصرف فقہ نے بتلا دیا۔ اس علم کا مصرف کیا؟ پیسے تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم کے تحت عجیب بات لکھی کہ یجب ان یکون مقصود التفقہ والتعلم دعوت الخلق الى الحق والى الدین القویم والصراط المستقیم، کہ سارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہی یہ ہے۔ یہ والی پتہ جب چلتا ہے جو عوام میں گھستے ہیں پھرتے ہیں، جو عوام کہاں ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت آپ حضرات کو اللہ بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے۔ آپ کے یہاں سے جو فارغ ہو کر آتے ہیں، سال لگاتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی سال تو لگانے والے اور مدرسے اور مکتب ہیں، لیکن تمہارے لیے بڑی کہ جس سرزمین پر پیدا ہونے والے بچے کو اس کی تحریک اسلام دشمنی سے ہوتی ہو، وہاں ان کی جگہ پر رہ کے تمہیں کام کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ القص الدین وانا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اس وقت امت کا جو حال ہے، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے امت بنائی تھی، قوم نہیں بنائی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ قومیں تو بنتی ہیں تعصب اور تحزب سے، گروپ بندی سے۔ ہماری برادری، ہماری قوم، ہماری زبان، ہمارا علاقہ، ہمارا وطن، اور سب سے بالا تر ہو کر کے امت، کہ حضور نے امت بنائی۔ اور یہ بات عجیب معلوم ہوگی۔ میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرما دو، انہوں نے خط مجھے بھیجا، اور اس خط میں کہ جب پنجاب میں عام ارتداد تھا، گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے منتقل ہو گئے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل مایوس ہو گئے کہ بھائی امت تو ہاتھ سے گئی، اب یہاں کیا رہنا۔ اسی لیے ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے، لیکن بے چینی اور بے قراری بہت تھی۔ ایک مرتبہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے تھے، تو بات چل رہی تھی تبلیغ کی، دعوت کے کام کی، اس کی حفاظت کی۔ تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی کیسا ہی صاحب قلم ہو اور کوئی کیسا ہی خطابت پر قدرت رکھتا ہو اور کسی کی جتنی چاہے پرواز ہو، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو بے چینی اور جو بے قراری تھی، نہ کوئی قلم سے نہ کوئی خطابت سے کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سکتا ہے، اس کا تعلق دیکھنے ہی سے تھا کہ کیا بے چینی اور کیا بے قراری۔ وہاں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء جو حجاز مقدس تھے، ان کے سامنے کہ اللہ تو الان کما کان، وہ تو اپنی ذات و صفات میں، اور قرآن کی بھی وہ واضح وعید جیسا بصری کا کلام ہے، پھر امت کا یہ حال۔ تو علماء نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ امت میں علم کی بڑی کمی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایک آیت کی کتنی
تفسیریں ہیں. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور مختلف صحابہ کی ایک ہی آیت. اور حدیث میں تو ابھی طالب علم کی عبارت پوری نہیں ہوتی، اس سے پہلے شیخ کہتا ہے بچوں اس میں 42 قول ہیں. اور مفتی صاحبان تو ماشاءاللہ ایسے پیچھے کے بال کی کھال اور کھال کی کھال. مجھے یاد ہے میرے میرے والد صاحب کے محمد بھائی ملی اسماعیل صاحب تھے، رویہ میں پڑھاتے تھے. پھر خانپور میں آ گئے تھے تو میں نظام الدین سے آیا تھا، خیر خیریت پوری ہے. پھر کہنے لگے مولوی صاحب تیری تبلیغ سے میرا علم تازہ ہو گیا. میں نے کہا چونکہ عام طور پر یہی ہے تبلیغ والوں کو کچھ پڑھنا وڑھنا تو ہوتا نہیں ہے، وہ 6 نمبر اور پڑھائی اور بس انہیں کچھ مسئلہ مسائل سے میں سمجھا چچا جو ہے وہ چٹکی لے رہے ہیں. تو میں ادب میں خاموش رہا. پھر والدین کی خیر خیریت یہ وہ سب کچھ کے نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا علم تازہ. اب میری ہمت کا کیسے کہنے لگے وہاں مدرسہ پڑھاتا ہوں، 7 سے 10 تک مکتب ہے، 5 وقت کی نماز ہے اور کوئی مشغلہ ہے نہیں. ایک دن دوپہر کا وقت تھا، کوئی کھانا کھا کے لیتا تھا، روز پڑھانے جانا تھا. ایک آدمی چاہے مسا بھائی کیا بات ہے، مسئلہ بتاؤ. کیا ابھی کھیت سے آیا تھا، گرمایا ہوا تھا، دسترخوان پر بیٹھا، وہ بچوں کی ماں نے کچھ ایسا جملہ کہا، میرے آگ لگ گئی اور میری زبان سے یہ نکلا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. پہلے میں نے اس سے کہا کیا کتاب دیکھ کے بتائیں گے، اسے تو روانہ کر دیا. شوہر میں اس نے پکڑا، منصب کتاب دیکھی نہیں، بڑا نہیں. اصل میں پکڑا، مغرب میں پکڑا. صاحب آپ اس مسئلے کو اتنا ہلکا لے رہے. میں تو جب سے اس کام میں لگا تبلیغ میں نے یہ طے کیا ہے دنیا 10 دفعہ ہاتھ سے جاتی ہو جاوے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. آپ مجھے اللہ کا تو ہمارے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے پڑوس سے کسی اور جگہ سے میں نے فتوا اور وہ منگوائی کتاب، جزیہ دیکھ کر اس کو بتایا اور میں سمجھا چلے آئی کیوں اللہ نے. ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ پھر ایک آدمی آیا، ماشاء کیا بات، وہ میرا جو کھیت کا پڑوسی ہے وہ کہہ رہا دوسرے کو مفت دے دوں گا، تجھے نہیں دیں. اب تجھے لینی ہو یہ شرط اب صاحب ہم تو جانتے نہیں ہیں یہ شرطیں شریعت کے ہاں شریعت میں کیسی ہے، اس لیے آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا. تو تیرا بھلا ہو، ہم نے تو جب کتاب البیوع پڑھی تھی جب یوں سوچتے تھے کہ اپنے باپ کے کون سے کارخانے ہیں تو اپنے کو یہ کرنا پڑے گا. سر میں کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ مطالعہ شروع کیا، ہدایہ والانبیاء پھر انبیاء بھی شاید، اور جو واقعی اس کام کی برکت سے میرا علم زیادہ ہوا. اس لیے تو شروع میں تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی اب یہ تو مسئلے پوچھنے آ رہے ہیں تو کیا کریں، یہاں رہیں کہ کہیں جائیں. پھر تو میں نے سوچا جائیں گے کہاں، تبلیغ تو سب جگہ چلی گئی، یہاں والے سے بھاگیں گے تو وہ پوچھیں گے. جیسے وہ حج کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب پانی کے جہاز سے حجاج جاتے تھے تو کون ہیں، کس علاقے کے ہیں، کون ہیں خواص، کون ہیں علماء ہیں، کیا ہیں، وہ پوری فہرست کام کرنے والوں کے پاس وہاں سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابا فضل اعظم وغیرہ جو تھے ان کے پاس پہلے پہنچ جاتی تھی. پھر وہ حضرات استقبال کے لیے وہاں سپورٹ پر اپنے السلام علیکم حاجی صاحب، ارے یہاں ہم کو کون پہچانتا ہے، نام کے ساتھ پکارتے تھے، شیخ صاحب، حاجی صاحب. بہت خوش ہوتے تھے کہ ہم تو کچھ جانتے نہیں، کوئی استقبال والا وہ ملے، بہت استقبال احترام احترام. اس کے بعد پھر مینا میں بھی گشتیں، مزدلفے میں بھی،
اور کیا نام ہے کہ عرفات میں بھی ان کا جب جہاز چلا تھا بمبئی سے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا تو اذانیں ہونے لگی، نمازیں ہونے لگی، پھر تبلیغ والوں کا گشت شروع ہوا. تو ان کا ہم نے یوں کہا تم ہو کتنے؟ بمبئی مسافر خانے میں تھے تو نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک اس دروازے پر ایک اس دروازے. حاجی صاحب ماشاء اللہ کیا مبارک آنکھیں ہیں، آج ہم آپ کی آنکھوں کی زیارت، کل کو آپ کی مبارک آنکھیں کعبے کو. تیرا بھلا ہو. میرے ساتھ ہوا آج وہ اچھے خاصے حج میں محنت ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو ساتھی کے چیلے لگاتے، ایک تھا بہت دبلا پتلا، میل میں کام کرتا تھا، عبدالرزاق اس کا نام، احمدآباد کا، ابھی بھی ہے وہ. مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کو لگایا تھا. جو پالنپور وغیرہ کی طرف سے گاڑیاں آتی تھی اس کو بمبئی جانے کے لیے ریل بدلنی پڑتی، تو حاجیوں کا سامان دیکھنا، ان کے لیے وضو کا انتظام، یہ وہ کرتا رہا. پھر جب بمبئی مسافر خانے میں اس کا چلہ لگوایا تو وہ پہلے تو وہ انجیکشن لگتا تھا اس کا، تو اس لائن میں کھڑے ہو کر ماشاء اللہ آپ لبیک کیا پڑھیں گے، زمین وہ سیدھی سادھی وہ لبیک بھی سکھاتا تھا. اور بہت سے اللہ کا کرنا. ہم کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کابی کے اجتماع سے باہر بھیجا تھا، تو ہم لبنان سے کام کر کے آئے تھے مکے، اور وہ یہاں سے آیا تھا حج کرنے. السلام علیکم عبدالرحمان. یہ 4 مہینے میں ہمارے 4 مہینے ہوئے، اتنا مالدار ہو گیا کہ کہیں فرض ہو گیا. وہ تو مل میں کام کرتا تھا. عمر صاحب اللہ لائے ہیں. اچھا 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی، 4تھی مرتبہ میں کہنے لگا کہ مول صاحب آپ لوگ تو بہت دور سے آئے ہو اور بہت خرچہ ہوا ہوگا، کچھ تمہیں قرضے ہے؟ تو قرضہ ہم کو دے گا؟ سچ سے بتا کیا کوئی لاٹری واٹری تو نہیں کھلی؟ ارے مول صاحب تو بات یہ ہے کہ جتنا حاجیوں کے پاس کرنسی ہے وہی میرے پاس، لیکن مجھے کمل نہیں خریدنا، گھڑیاں نہیں خریدنی، ریڈیو نہیں خریدنی، دبلا پتلا ہوں. 1 ریال میں میرا کھانا ہو جاتا ہے، روٹی بھی اور وہ گشتہ جو والا ہے وہاں ملتی. اور پیدل حج کروں گا یہاں سے لے کے عرفات تک کا کتنا پیسہ بچے گا، کیا کروں گا؟ آپ لوگ حیران رہ گیا. لیکن اسی میں ایک عجیب عزت آموز واقعہ ہوا. ایک آدمی بہت رئیس قسم کا حج کے لیے گیا، کتنے خدام اور کتنے سٹکے سچا کا سامان ہو. حج میں 4 دن باقی تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میرا جی نہیں لگتا، میں تو واپس جاؤں گا. اب اس کے جو حشم خدم تھے اور اس کے ساتھ والے، یہ مکے میں جی نہیں لگتا اور کہاں لگے گا، بھائی تم جو چاہے کہو، میرا نہیں، میں جاؤں گا. سمجھاتے سمجھاتے وہ دن آیا کہ لوگ تو جا رہے تھے مینا میں اور یہ جا رہا تھا واپس ہندوستان. اللہ اپنی بے نیازی دکھاتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی شکل نہ سوچ سکتے ہیں ان کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں، اور جو دولت بھی ہے یہ بھی ہے اس کو گھر سے دھکا بھی دیتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو واقعی علم جو ہے جتنی بڑی دولت ہے، اس کے بعد تو کوئی دولت ہی نہیں ہے. اس کی قدر کہ اللہ تو بہت بے نیاز ہے. اس لیے وہ واقعات بھی اللہ نے تو تکوینی طور پر، جیسے صحابہ کی زندگی کے واقعات کو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تکوینی طور پر اللہ نے عبرت کے لیے کہ کاتب وحی ہے. عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہے. مکے میں بھی یہی کام کرتے رہے، جب ہجرت کر کے آئے تو یہاں بھی وحی ہی لکھتے تھے. ایک دفعہ اشکال ہو گیا، شبہ ہو گیا. فخلقنا الانسان
فكسونا العظام لحما ثم انشأناه. یار وہ مکے والے کہتے تھے کہ لوہار کا لڑکا جو ہے اچھی فصیح بنا کے دیتا ہے اور یہ اس کو قرآن کہتے ہیں. محروم ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور مرتد ہو کر مکے والوں سے جا ملے، لیکن چونکہ تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے ہونا تھا، اللہ نے دوبارہ ان کو اسلام بھی دے دیا اور یہ بھی کہا فحسن اسلام ہو. تو ہم لوگوں کو اس وقت میں یعنی دونوں چیزیں ماں بین المخافتین، مخافت اللہ کو یہ نیاز بھی ہے کہ سب. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا انجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور بہت عجیب کیفیت، سارے جمع ہو گئے. حضرت کو کیا ہوا، حضرت کو کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو نماز پڑھنے، بلڈنگ سے آئے ہو، محلے سے آئے ہو، گلی سے آئے ہو، جن گھروں سے آئے ہو، کب سے وہاں نمازیں قضا ہو رہی ہے؟ یاد کرو اس حدیث کو کہ وہ سراپا رحمت، سراپا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کے انہیں گھروں سمیت جلا دوں. کتنا غصہ. اور یاد کرو اس حدیث کو کہ 2 منزلہ کشتی والے، نیچے والوں کو پانی لینے اوپر جانا پڑتا ہے، اور اس وقت میں جو فرمایا حضرت نے پورے جلال کے ساتھ کہ وہ جو پانی اندر آئے گا نیچے کے سراخ سے تک اور نیچے والے ڈوبیں گے، اس کو کہتے ہوئے فرمایا تمہیں تمہاری تہجدیں لے ڈوبے گی اگر امت کا یہ تمہارے ہوتے ہوئے. اور مجھے خوب یاد ہے وہاں سے رائے گنج میں میرے ذہن میں علماء کی بات تھی. وہاں رائے گنج والوں نے ایک کام عجیب کیا ہے، جو امتحان پڑھ کے فارغ ہو کر جاتے ہیں اور سال لگا کے، تو ان کے ذمے کہ بھئی تم جس گاؤں میں جس گلی میں رہتی ہو یا جہاں بھی، اس کی کوشش کرو کہ کم سے کم ایک رکن اسلام نماز کہ وہ 100% زندہ ہو جائے. تو مجھے بھائی اللہ غریق رحمت فرمایا بلند درجات دے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے مولوی احسان اور مولوی احمد بطلہ اور یہ لوگ جو ہے سال میں کراچی اور ملتان اور پشاور اور جو مدارس ہیں اس کا سفر کرتے ہیں، اور وہ تو کیسے کیا کیا ہوتا ہے وہ تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ. میں ان کے پاس بیٹھا، بہت ساری باتیں ہوئی. تو بیان شروع ہوا، مولانا احسان صاحب بھی تھے. تو پہلے کارگزاری شروع ہوئی کہ بھئی وہ جو پچھلے سال لگا کر واپس گئے تھے اور جو ذمہ داری دی تھی کہ آپ کو نماز کون تھی، ایک کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 75% نماز قابو میں آ گئی ہے میں جس گاؤں میں ہوں. دوسرے نے کہا، کسی نے کہا 80%، کسی نے کہا 72%. میں حیران رہ گیا کہ اللہ اکبر. اور پھر بعضوں نے تو ایسی بتائی وہ ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے بھی اور دوسرے علماء بھی تھے. تھوڑی دیر میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زبردست، مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں تو بیان کر رہا تھا، وہ پورے پنڈال کا پورے مجمع کا چکر لگاتے ہوئے اس حلقے میں آ گئے. میں بات کر رہا تھا. پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت کا 2 دن سے اصرار ہے کہ بھئی تم مجھے الگ کیوں ٹھہرایا، ان کے ساتھ ٹھہراؤ نا، ان کی شاید ان کی برکت سے میرا کچھ بن جائے. حضرت آپ کی معذوریاں ہیں، آپ کے ساتھ یہ ہے. تو میں مولانا احسان صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا کو کیا کرنا ہے وہ تو بتاؤ. میں نے کہا مولانا کو، میں کرسی سے اٹھا، ان کی کرسی آگے لایا اور ان کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے میں نے کہا مولانا کو یہ کرنا ہے. اس لیے کہ وہ جو مجمع جتنا بھی تھا تقریباً بالواسطہ اور بلا واسطہ سینکڑوں ہزاروں سب ان کے شاگرد ماشاءاللہ.
عجیب نظام ہے. اللہ نے عجیب نعمتوں سے واقعی آپ حضرات کو دیکھ کر کے کہ جیسے زمینیں ترستی ہے پانی کو، اس طرح قومیں، علاقے اور ملک ترستے کہ کوئی اللہ کا تعارف کراوے، کوئی آخرت سمجھائے. اور آپ کے یہاں جو اللہ نے یہ مدارس، علماء، دعوت، تبلیغ، ساری چیزیں، خانقاہ ہیں. مولانا فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کی دو خصوصیتیں تھیں. محنت جس تقاضے پر جب جو محنت کی ہے صحابہ نے، جو مجاہد یعنی ذات و رفاع بھی ہے، چیخری بھی باندھے ہیں اور ایک کھجور پہ گزارا بھی کیا ہے، اونٹوں کی اوٹ سے الگ کر کیے ہیں، وہ محنت بھی تھی. اور دوسری چیز صحبت حضور کی. یہ اللہ کا شکر ہے، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور تزکیے کا پورا سامان بھی ہے. لیکن وہی بات ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کے یہاں تو قوم، برادری، ذات پات نہیں دیتی جاتی، وہاں تو بندگی اور اس کی نعمت کی قدردانی. ناشکری پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لن اسلب للنعمت من کفرانها. کسی نعمت کے سلب ہونے میں جتنی اس کی ناشکری کو دخل ہے اور کسی چیز کو. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو. اور یہ میں دیکھتا ہوں جیسے ہسپتال میں کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تھوڑا اور بھرا ہوا، کسی کی پٹی بندھی ہے، کسی کے وزن لٹک رہا ہے، کسی کا کوئی رو رہا ہے، کوئی تسلی دے رہا ہے. اس وقت اپنی جو صحت ہے، الحمدللہ الذی عافانی میں مبتلا ہوگی، آدمی دعا پڑتا ہے اور اپنی صحت کی قدر ہوتی ہے. ایسے ہی جب امت میں اندر گھستے ہیں، جہاں تم آپ کو تعجب ہوگا، مکہ مکرمہ میں 17 یا 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ابھی تک وہ پرانی جہالت والی ہے. یعنی ان سے قبلے کا رخ پوچھا تو نہیں بتا سکے، کعبہ کی در قبلہ کی امت یعنی جن حالات، اس میں ضرورت ہے کہ ہماری اپنی نعمت میں. اس لیے میں نے کہا کہ فقہ کا خلاصہ تو جان مال کا صحیح مصرف، لیکن علم کا مصرف یہ اپنی ذات، اور پھر یہ علم اپنی ملک نہیں ہے، یہ حضور کی میراث ہے. اور اس میں جیسے باپ کی میراث میں نابالغ بھائی بہن بھی شریک ہیں اور بالغ بھی شریک. یہ نابالغ امت جس کو نبی کا نام نہیں معلوم. مجھے یاد ہے سب سے پہلا چلہ جب ہمارا راجستھان میں لگا، عصر کے بعد ہم گشت میں نکلے، بڑے میاں، بڑا پینٹا، لمبی مونچھیں اور لٹ، گاؤں والوں میں جیسا. ہم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ مغرب کے بعد مسجد میں اللہ رسول. ابھی پورا رسول نہیں بولے. تم محاورے تم کہاں مانگتے ہو؟ آتا ہوں میں سنتا ہوں. اس نے سارے گاؤں کو جمع کر لیا اور لٹھ لے کے کرسی کے برابر بیٹھ گیا کہ کوئی گستاخی کرے تو یہیں اس کو. اب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی محبت کیسی تھی اور کیسی جان نثاری تھی اور کیا کہتا، تو اس کو کچھ ملا نہیں. تو وہاں تو اس کو کسی نے کہا تھا یہ تبلیغ والے جو کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے نا، اس کی وجہ یہ کہ کسی کو مسلمان سمجھتے نہیں، اپنے ہی کو سمجھتے ہیں. تو اس راستے سے آیا، مولوی صاحب کل کو میری دعوت. ارے چودھری صاحب آپ کی سر ماتھے پر، لیکن ہمیں فجر پڑھتے ہی فوراً جانا ہے دوسرے گاؤں. فجر میں لاؤں گا. فجر کی نماز سے پہلے اتنا بڑا دیگچا پورا بکرا کاٹ کے اور روٹیوں دونوں لے کے آیا، کھاؤ. چودھری صاحب ہم شہری لوگ ہیں، شہر کے رہنے والے، ہمارے معدے کا منہ جو کھلتا ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد کھلتا ہے. کھانا آپ کا کھائیں گے اگر آپ کو کھلانا ہے تو، لیکن اب ہمیں جانا ہے. تو پیدل جا رہے تھے، 2 کی جوڑی بنائی ان کے باپ بیٹوں کو، ایک کے ساتھ.
راستے پر قرآن نماز کے وہ ہوتے رہے. اچھا خاصا سورج اور اشراق کا وقت دیا. میں نے آواز لگائی، ارے ساتھ کے بھائی آ جاؤ، چودھری صاحب کا کھانا. وہ اس دو کی جوڑی میں ان کو جو احساس ہوا کہ ہم سے ان کو کیا کہتے تھے، ہم کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، قرآن بھی یہ سب. وہ دو باپ بیٹے پھر جو ہمارے رہبر بنے ہیں، تو ادھر پاکستان کے بارڈر ہے راجستھان کی، ان کے اونٹ وغیرہ ادھر جانا بنا، وہاں تک انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو اللہ نے ایک ایسا عجیب کام دیا ہے، اس کی افادیت اور وہ. لیکن اب کام پر بھی حالات اور امت پر بھی حالات، اور اس سب کی ذمہ داری علماء کرام پر ہے. ان کی وہ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر، ان کیا ایک مرتبہ جماعت لے کے گیا میں مئو. 50 عرب تھے، مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی تھے، اس میں شام کے بھی اچھے تاجر، اور 50 تھے. حضرت نے فردن تعارف، کون ہیں، کہاں کے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ادارے کے سارے اساتذہ کو بلا کے کہا، بھائی میرے نزدیک تو اتمام حجت کے لیے جماعت کافی ہے. ماشاءاللہ بہت عجیب ان کے. تو یہ آپ حضرات کے پاس نعمتیں بھی ہیں، جس طرح دین نعمت بھی ہے اس طرح امانت بھی ہے. ایسے ہی یہ مدرسے، مکتب، دعوت، تبلیغ، یہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. امانت کو بھی امانت داری کے ساتھ اور نعمت کی قدردانی، اس کو جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، اور امت کو. مجھے یاد ہے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت جی سفر میں تھے، تو وہ جماعتیں رخصت کرنے کے لیے آئے، آنکھیں ملتے ہوئے، بھائی آج تو ایک بات عجیب سمجھ میں آئی. کیا؟ بھائی کفر کا ہونا بہت ضروری ہے. حضرت سو تو نہیں رہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کفر ہونا بہت ضروری. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. پہلے کفر طاغوت ہے تو پھر ایمان باللہ بنے گا. پہلے اللہ کے ہر غیر کا سے کفر ہو، پھر ایمان، پھر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اب پھر وہ تو ماشاءاللہ علم کا سمندر تھا. ایسی یہ حضرات کے پاس سب کچھ ہے. اس وقت میں امت بہت، اور پھر بات کہ ذرا میں ہوا چھپی ہوئی ہے، وہ تو سیب بھائی کے باپ نے بھی نہیں دیکھی، زمخشری نے بھی نہیں دیکھی، میں راہول نہیں دیکھی. لیکن میزان منصائب کا طالب علم کا کہتا ہے، اور زمخشری آ کر کہہ رہے ہم نے کہا تھا جاؤ آرام فرماؤ. ہے اتنا پکا ہے وہ اپنی ذرا کی روح میں. تو آپ حضرات کا تو کام ہی تحقیقات. بیچارہ پالا کہاں تھا جو رات دن آپ کرتے ہیں، قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال، وہ کالا تھا ہی نہیں. کہاں سے آپ لائے؟ تو آپ کا تو یہ کام ہے. اس لیے امت کے سامنے صحیح بات اسی کو مولانا عبید اللہ صاحب کی بات سمجھا رہا تھا، عرض کر رہا تھا. فرمائے گمراہی اور ہدایت، گمراہی کو پہچاننا بہت ضروری ہے. گمراہی کیا تو ہدایت سمجھ میں آئے گی. تو عارف الاشیاء آپ لوگوں کا راجی کا ان کو پتہ ہے، ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں سے سنا ہے. تو عارف الاشیاء اس وقت امت گمراہی کے دہانے پر، اور بہت اچھے، چونکہ شیطان تو انما خلق ابلیس مزینا، جتنی جو چیز خدا رسول کے ہاں ناپسند، جتنی جو چیز قرآن حدیث سے جتنی ہٹی ہوئی، اتنی ہی اس کو اتنا حسین عنوان دے کر پیش کرتا ہے کہ اچھے فطرے میں پڑ جاتے ہیں. اسی لیے یہ آپ نے علماء حق، مجھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کتنی بڑی طاقت کی خلافت کی، لیکن حق ہے. وہ خلق قرآن کو کہلانا چاہتا تھا،
جیل بھی برسے، مار بھی کھایا اور کوڑے بھی برسے اور سب کچھ کہ اس وقت امت کو گمراہی سے بچانا، اور گمراہی ہے کیا اس سے آشنا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اندر پھرنا پڑے گا، امت کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی لیے کنویں کی مثال کہیں نہیں دی ہے قرآن حدیث میں، ہم تو کنویں ہیں پیاسے آتے ہیں، نہیں، کنواں کہیں کہا ہی نہیں ہے، سحاب کہا ہے، اس کے پاس لوگ بالٹیاں لے کر جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں، روز بادل چلتے ہیں وہ جا کے برستے ہیں، تو یہ سارے بادل ہیں، ان کو برسنا ہے دیہاتوں میں، گاؤں میں، علاقوں میں، اور خود آپ جہاں ہیں واقعی یعنی دونوں طرف سے میں تو اتنا متاثر ہوں۔ ایک طرف تو یہ ماحول ہر قدم پر، اور اس میں آپ کی یہ محنت اور آپ کی اور کوشش ہے، اور آپ کا پڑھنا پڑھانا اور اس تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر آپ ایک الذی حق کا دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، ہم کون ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور اس کو کس طرح پورا کیا جائے۔ اور یہ تو رات دن کا آپ کا تجربہ ہے، جس سبق کی، جس کتاب کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یاد آیا مولانا رابع صاحب جو اس وقت ناظم اعلیٰ ہیں وہاں کے ندوۃ العلماء کی، ایک مرتبہ درسگاہ میں آئے، ہم لوگوں کا سبق تھا، فرمایا بھائی بچوں آج سبق نہیں پڑھاؤں گا، حضرت خیریت کرے، بالکل خیریت ہے، کوئی تکلیف۔ جس طرح ہم تم سے یوں کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز ہے، اس طرح بغیر مطالعے کے پڑھانا بھی ناجائز ہے۔ رات کچھ مصروفیت اور منصورات تھی، وہ کتاب انہیں کی اپنی، وہ صفحے یا آج مصروفیت کی وجہ سے مطالعہ نہیں کر سکا ہوں، اس لیے نہیں پڑھاؤں گا، امانت داری۔ میں حیران رہ گیا۔ اور جس طرح اور ہمارے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو معاملہ ہی الگ، گھنٹہ بجنے کے بعد اگر کوئی وہاں راستے میں مل گیا تو یہاں سے پکڑ کے یہ گھڑی کیوں مارتے، یہ مدرسے کا وقت، چاہے کوئی ہو، کسی باپ کا بیٹا ہو۔ تو جس طرح آپ حضرات اپنی درسگاہوں کی، اپنے مطالعے کی اور اپنی ساری ذمہ داریوں کو امامت کی، سب سے بڑی ذمہ داری جو میراث ہے آپ کے پاس، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوں کی، دعاؤں کی، علم کی اور اس کی تبلیغ کی، یہ میراث ہے آپ کے پاس۔ اس کو ملک نہیں سمجھنا ہے بلکہ میراث ہے، اور اس میں پوری امت کا اسی لحاظ کرتے ہیں اپنے وقت کی ترتیب بنائے۔ میں تو حیران رہ گیا، 3 سال ہوئے وہاں کمرے میں بیٹھا تھا تو ایک شیخ الحدیث صاحب آئے آسام کے، رمضان کی تعطیلات میں بچوں کے ساتھ، وہ بھی چلے میں نکلے، وہ آئے تو کہنے کہ مولوی صاحب بڑا مزہ آیا اس چلے میں، اور جی چاہتا ہے کہ سال پورا کروں، لیکن مجبوری ہے۔ میں نے کہا مولانا کیا مجبوری ہے؟ کہ میرے ذمہ بخاری شریف ہے، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ نے اس وقت ذہن میں ڈالی۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب ایسا ہو سکتا ہے، آسام تو ماشاءاللہ علماء کا، اور آپ نے جس سال دور حدیث پڑھا تو آپ کے ساتھی بھی ہوں گے، اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ کوئی ساتھی آپ کی جگہ بخاری پڑھا لے، بچوں کا نقصان نہ ہو اور آپ کا سال لگ جائے، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تیسرے دن آئے میرے پاس اور کہنے لگے مولوی صاحب اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہارے کہے سے میں فکر میں پڑ گیا اور میں نے رابطہ قائم کیا تو وہاں مجھ سے بھی اچھی پڑھانے والے الحمدللہ مل گئے، انہوں نے سال لگایا اور پھر گئے۔ تو ہم تو بخشتے تو کسی کو بھی نہیں ہے، اب بخشنا کیا ہے بھائی، وہی ہے رانڈ کا رونا ہے، امت کا کیا حال ہے۔ اس کے لیے جن کا سال لگا ہے ان سے تو کہتے ہیں کہ عالم کی نیت سے سالانہ اپنی تعطیلات وغیرہ ماشاءاللہ مدرسے کے طلبا بھی لگتے ہیں، اساتذہ بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح
جن کا سال نہیں لگا ہوتا ہے ان سے کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے یہ سال کر دے، اور ابھی حضرت رجب علی صاحب آنے والے ہیں، اس میں تو آخر جا امتحان نماز رقم امتحان فی یکرم الانسان او یعان، وہ سب آنے والا ہے، تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن درخواست اتنی ہے کہ جن کا سال نہیں لگا ہے وہ صرف امت پر اپنی نعمت کی قدر، امت پر ترس، امت کی خیر خواہی میں اپنے سال لگانے کے ارادے کا صرف اس وقت میں اظہار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے، ترتیب بعد میں بنتی رہے گی۔ جن کا نہیں لگا ہے سال وہ صرف اظہار کرنے کے انشاءاللہ ہم اپنی وہی امامت بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، بھی بچے بھی ہیں، جزاکم اللہ۔ دیکھیے مولانا کا نام اور جن کا بھی سال نہیں لگا ہے وہ صرف ارادے کا اظہار کر دیں کہ انشاءاللہ ہم پھر وہ ترتیب بنانے، ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ذمہ داریاں بہت ساری ہے، امامت بھی ہے، درس و تدریس بھی ہے، اور بھی بچے بھی ہیں، اور جن کا نہیں لگا ہے درخواست ہی ہے ہمارے یہاں تو ہاں ہمت کر کے فرمائیں، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ جن کا سال نہیں لگا ہے وہ صرف اس ارادے کے اظہار کے لیے کہ انشاءاللہ ہم ساری ترتیب بنا کر، جیسے وہ شفیع علی صاحب نے تو ترتیب بنائی پوری اس کی، اور ماشاءاللہ وہ جب سال لگا کے گئے تو وہ جنہوں نے بخاری پڑھائی وہ سال کے لیے آئے۔ جزاکم اللہ۔ اور فرمائیں، صرف اس وقت میں ارادے کا اظہار، وہ جیسے ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرتے ہیں، بات کرتے ہی وہ پہلے میٹر گھما دیتا ہے، تو یہاں صرف ارادے کا اظہار ہوا اور وہاں میٹر گھومنا شروع ہو گیا۔ آپ حضرات تو ہم کو یہی پڑھاتے ہیں کہ تمہاری نیت المؤمن خیر من عملہ، سال لگتے لگے گا، ہمت کر کے فرمائیں۔ جن کا نہیں جزاکم اللہ، یہ تو صرف اس وقت ارادے کا اظہار ہے، انشاءاللہ لگے، اور اس کی حفاظت تو آپ کے سامنے، خود آپ کے سامنے آپ کے پاس پڑے ہوئے جنہوں نے سال لگایا، اور جو ساؤتھ افریقہ میں ہم مدرسوں کی کارگزاری سنے، 12 مدرسوں کی کارگزاری سنی، ہر مدرسے میں 2-3 سال لگائے ہوئے، مدرسہ بھی دیکھتے ہیں، مسجد بھی دیکھتے ہیں، ملکوں کے تقاضوں پر بھی جاتے ہیں، اور ابھی جو چلی میں دارالعلوم قائم ہوا وہ انہی میں سے 2 گئے تھے، انہوں نے وہاں کا حال دیکھا تو ان کا بھائی ہمارے ساؤتھ میں تو گھر گھر میں اب علماء اور مفتی ہو گئے ہیں، یہ بیچارے بھوکے پیاسے، تو میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا بھائی تمہاری تو چائے اور کافی بھی بغیر پیسے کے نیچے میں اترتی، اور وہ جنوبی امریکہ وہاں تمہاری موسا ہم نے بات کر لی ہے اور گھر والوں کو بھی راضی کر لی، واقعی انہوں نے مشورہ کیا اور وہاں گیا، دارالعلوم قائم کیا اور چل رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس وقت میں جن کا نہیں لگا ہے وہ صرف ارادے کا اظہار کر دیں کہ انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے، پھر اس کی ترتیب بنتی رہے گی، کوئی رہ گیا ہو تو فرما دیں، اور جن کا سال لگ چکا ہے ان سے درخواست ہے دوستی کا حق ادا کریں، جن کا نہیں لگا ہے ان کا خود لگوانا، اور عالم پیاسا ہے، امت بہت ترس رہی ہے، اس لیے ملکوں کے ارادے سے بھی اپنے آپ کو رکھے کہ انشاءاللہ ہم ملکوں میں جائیں گے۔ مولانا اور کوئی ہے جن کا سال لگ چکا ہو وہ ملکوں کی نیت سے اپنے کو پیش کریں کہ انشاءاللہ مشورے سے جس ملک کا رخ بھی ملے، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اور رمضان کی تعطیلات بھی ہے، بعض مرتبہ ہم کو بھی ایسی سوچتی رہتی ہے، طلبا تو تیار ہوتے ہیں کون لے کے جا رہے،
تو میں نے کہا اپنے استاد سے کہو کہ سارے سال آپ نے پڑھایا ہے، یہ 40 دن بھی آپ ہی پڑھا دیجیے. لے جاتے ہیں. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں، گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ جانتے ہیں، ذرا سر کہو، یہ سمر ویکیشن جو آپ کے یہاں ہوتا ہے، مجھے تو یاد ہے اللہ اکبر، ایک مطلب آیا تھا یہاں ڈیلیوری میں، اور یہ پروفیشنل کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ، تو ہمارے پرانے کام کرنے والے نخرے کر رہے تھے، ہم نے لے جائیں گے، یہ بہت دنگا کرتے ہیں اور بہت یوں کرتے ہیں. حافظ صاحب نے مجھے بلایا کہ مول صاحب ان کو ذرا سمجھاؤ. وہ اللہ کا کرنا، میں اپنے بیان میں ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ جتنے اسٹوڈنٹس اور یہ جوان ہیں جو خوشی خوشی آئے ہیں، اس وقت تمہاری گود میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. اگر تم نے ان کو اپنے سینے سے نہ لگایا تو گودیں بہت ساری خالی ہیں، اور جب وہ دوسروں کی گود میں بیٹھ جائیں گے تو خون کے آنسو روتے بھی نہیں بنے گی. الحمدللہ تشکیلیں ہوئی تھی. آپ حضرات تو خیر اہل علم ہیں، اللہ پاک آپ کو بہت ترقیات سے نوازے. یہ سمر ویکیشن کی کچھ ترتیب ایسی بن جائے کہ انشاءاللہ اس میں چل رہا ہے. ہاں ماشاء اللہ. اور جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ماشاء اللہ، انشاءاللہ اللہ کا بہت قبول فرمائے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. مولوی صاحب، اور سمر ویکیشن میں تو کون بچے گا، وہ تو سبھی ہو جائیں گے. رمضان بھی مکمل ہو جائیں گے. جون جولائی میں ہوتی ہے. رمضان بھی ہو جائے گا، محراب بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ساری چیزوں سے فارغ، سارے انوارات کو لے کر پھر اس کو تقسیم کرنے. اللہ پاک بہت قبول فرمائے، جزائے خیر دے. وہی بات، مستقل اپنی دعاؤں میں امت اور جو حالات اس وقت دونوں، دعوت پر بھی کیسا کام کتنا، لیکن گھر گھر میں انتشار اور خلچر، آپ لوگوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے، کام کی حفاظت فرماوے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور کام کی بھی حفاظت، کام کرنے والوں کی بھی ہمارے ذمہ ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فيما مضى يا واسع الجود والكرم. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما. آپ کی جس نعمت کی جس طرح جو ناقدری ہم نے کی ہے اور پوری امت نے کی ہے، اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. آج تک کی ہر نعمت کی ہر ناقدری کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. امت کو اے اللہ کیا کسی آدمی کے مرنے سے اس کے بچے یتیم ہوتے ہوں گے، وہ 2 یا 4 ہوتے ہوں گے. اے اللہ اس وقت امت جس یتیمی کی حالت سے 2-4 ہے، کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، اے اللہ اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے، اس کے عقائد کو اے اللہ بگاڑنے کے لیے، اس کی ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے نہ جانے کس راستے سے کتنی محنتیں. اے اللہ ایک مرتبہ اس امت کے سر پر کرم کا ہاتھ رکھ دے اور امت کو کنف عافیت میں لے لے، گمراہ ہونے سے اور گمراہی کی جتنی شکلیں دینی دنیاوی زندگی شعبوں میں جس شکل میں ہو، جہاں ہو، جو ہو، اس سب کو ختم فرما کر عام ہدایت کی ہوائیں. اے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یہ تو وارثین کے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اے اللہ ان کو یہ ہاتھ اٹھانا میراث میں ملا ہے، اور انہوں نے میراث میں یہ ہاتھ اٹھائے ہیں.
تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کبھی خالی واپس نہیں کیے ہیں. اے اللہ ان وارثین کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ کر اس امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ان کی جوتیوں کے صدقے ہم کو بھی اپنے کرم سے قبول فرما لے. ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. جتنی جماعتیں جو علماء کی 4 مہینے کی مستورات کی اندر باہر جتنی چل رہی ہے ان سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. مدارس کی، مکاتب کی، مشائخ کی، علماء کی، خانقاہوں کی، طلباء کی، اساتذہ کی، امت کے عقائد و معاملات اور عبادات اور اخلاق و معاشرت کی، اے اللہ جان کے اور مال کی، عصمت کے اور آبرو کی اور امت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کی پوری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.